السلام علیکم 10th کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اپنا کل کا کام کر لیا ہوگا اور لیکچر سننے کے بعد آپ نے لیسن بھی لرن کر لیا ہوگا، ہوم ورک بھی کر لیا ہوگا۔ ہوم ورک لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے آج کی ڈیٹ لگا کے اس کے اوپر آپ نے سبجیکٹ نیم رائٹ کرنا ہے اور سیکشن مینشن کرنا ہے، آئی ڈی اپنا نیم، تو ٹاپک اچھے سے رائٹ کر کے سبجیکٹ لازمی مینشن کیجیے گا اور کلاس بھی مینشن کرنی ہے ساتھ اپنے کے پی ایس کے نمبر پہ سینڈ کر دینا ہے۔ ہم وہ جیسے کہ آپ لوگ کو رسپانس دے بھی چکے ہیں، ہوم ورک چیک کرنے کے بعد آپ کو رپلائی کریں گے کہ اس میں کہاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹوڈے آور ٹاپک آف ڈسکشن از پاکستان میں توانائی کے مختلف وسائل کی اہمیت، پیداوار اور کھپت۔ کھپت کہتے ہیں کہ کتنا استعمال ہو رہا ہے ان کا۔ توانائی معاشی ترقی کے لیے بنیادی عنصر کے طور پر کام کرتی ہے۔ ایک ایسی ترقی پذیر ملک کے لیے جس کی آبادی کی شرح افزائش بہت زیادہ ہو، ضروری ہے کہ وہ اپنے توانائی کے وسائل کی پیداوار اور ملکی ضروریات کے مابین توازن رکھے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ بے پناہ مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ وسائل توانائی کی درج ذیل چار اقسام ہیں۔ بجلی، یہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ توانائی کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہے اس کی۔ پہلی ہے بجلی، دوسری گیس، تیسری معدنی تیل، چوتھی کوئلہ۔ ہم اس کو 1 بائی 1 اب ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی ہے بجلی۔ بجلی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو صنعتی اور گھریلو ضرورات کو پورا کرتی ہے۔ مختلف ذرائع سے بجلی کی پیداوار فیصد کو درجہ ذیل گوشواروں سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ پن بجلی یہ 30.9% ہے، تھرمل بجلی 58.4%، ایٹمی بجلی 8.2%، دوسرے ذرائع شمسی اور ہوائی بجلی وغیرہ 2.4%، کل 100% ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ پاکستان میں بجلی کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے۔ حکومت نے بند انڈسٹری کو کھولنے کی طرف بھرپور توجہ دی ہے، جس انڈسٹری کی رونقیں پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت بجلی کے شعبے کو درجہ ذیل مسائل کا سامنا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے اور شارٹ کوسچن ہے یہ کہ اس وقت بجلی کے شعبے کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 1 ہے بجلی کے نصب پلانٹ کی پیداواری صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا نہیں کی جا رہی، اور جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی بجلی کے خراب اور پرانے ترسیلی نظام کی نظر ہو کر کافی حد تک ضائع ہو رہی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ہائیڈرل پاور میں کے پانی سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کو آبی بجلی کہتے ہیں۔ پانی کی مرہون منت ہوتی ہے جو ڈیموں میں پانی کی کمی پیشی سے گھٹتی رہتی ہے، چنانچہ ڈیموں میں پانی کی شدید کمی کی بنا پر پیداواری صلاحیت سے کہیں کم پن بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے فرانس آئل مہنگا ہونے کی وجہ سے بجلی مہنگی تیار ہو رہی ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے گزشتہ عشرے میں ملک میں ساری سرمایہ کاری کی وجہ سے صنعتی یونٹوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بجلی کی پیداوار نہ بڑھائی جا سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بجلی کا استعمال زیادہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بجلی کی پیداوار میں اسی شرح سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حکومت آزاد پرائیویٹ اداروں سے بجلی خریدتی ہے جو ہائیڈرل پاور کی نسبت مہنگی پڑتی ہے۔ حکومت کو زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے مسئلے کی اہمیت کو پیش نظر ان خود مختاریوں سے کامیاب مذاکرات کیے جن کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے لائن لاسز، انفراسٹرکچر کے نقائص اور چوری ہونے کی وجہ سے بھی بجلی کافی ضائع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ یہ لانگ کوسچن نمبر 8 کا آنسر بھی ہے، بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تجاویز۔ تو پہلی اس کی تجاویز یہ ہے پن بجلی میں ان کے جو پانی سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں کے ساتھ ساتھ دوسرے ذرائع بالخصوص کوئلے سے بجلی پیدا کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے پاس لگ بھگ 185 بلین ٹن کی شکل میں موجود ہے۔ اس شعبے سے وابستہ کچھ ماہرین کے مطابق ان ذخائر سے 50,000 میگا واٹ سالانہ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جو اگلے لگ بھگ 500 سالوں تک ہماری صنعتی اور گھریلو ضرورت پوری کر سکتی ہیں۔ مزید برآں ہم زائد بجلی ہمسایہ ممالک کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے
کوئلے کے علاوہ ہوا اور سورج کی روشنی سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور حکومت بھی ان ذرائع سے بجلی کے حصول کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ موجودہ دور میں بجلی کے ان ذرائع کی استعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، بایو گیس اور بایو فیول کو استعمال کر کے بھی بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ شہروں کا کوڑا کرکٹ اور زرعی فالتو مواد کو برائے کار لا کر 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دفاتر میں ایئر کنڈیشنر پر مخصوص اوقات میں پابندی لگا کر بجلی کی صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، گھریلو اور کمرشل استعمال کے لیے ہر قسم کے بلب اور ٹیوب لائٹس کے استعمال پر پابندی لگا کر اور اس کی جگہ وافر مقدار میں سستے انرجی سیور اور LED بلب کی مدد سے بھی بجلی بچائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مقررہ اوقات پر سختی سے عمل کروا کر صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بجلی بچاؤ مہم چلا کر بجلی کے ضیاع میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہاں تک آج کا لیسن ہے آپ لوگ کا، اور یہ لانگ کوسچن 8 کا آنسر بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اس کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اسی ٹاپک کی سمری بتا دیتی ہوں۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ توانائی کی کتنی اقسام ہے، توانائی کی 4 اقسام ہے، بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے فیصد بجلی جو ہے کس سے پیدا کی جا سکتی ہے، یہ ٹیبل میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بجلی کے شعبے کو کون کون سے مسائل پیش آ رہے ہیں، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہم نے مسائل ادھر ڈسکس کیے ہیں۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز پیش کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا یہی لیسن ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے لیکچر کو سننے کے بعد اس کو یاد کر لینا ہے۔ یاد کرنے کے بعد یہ جو ہے نا بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تجاویز، اینی 5 تجاویز آپ نے ہوم ورک میں لکھ لینی ہے، اور فرسٹ پیج پہ آپ نے اپنا نیم، رول نمبر، ID اور سبجیکٹ نیم، کلاس مینشن کر کے اپنے KPS کے نمبر پہ سینڈ کر دینا ہے۔ تو بچوں، آپ لوگ کے منڈے سے سیریز ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ میتھ کا ہے، تو آپ نے خوب دل لگا کے اس کی اچھی تیاری کرنی ہے اور فل مارکس لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کوتاہی نہیں کرنی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ چھٹیاں تھیں، بلکہ چھٹیوں میں تو آپ لوگ کو ٹائم ملا ہے، گھر بیٹھ کے اس کی تیاری اور اچھی کر سکتے تھے۔ منڈے کو بہت اچھا ٹیسٹ تیار کر کے آئیے گا۔ فی امان اللہ کلاس۔